السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ گمانیہ چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مایہ ناز صحافی اعزاز سید۔ اعزاز سید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے، ان سے کچھ جانیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا لانگ مارچ جاری ہے اور اس ٹائم صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حکومت نے سخت ایکشن کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ کر بھی رہی ہے، اور شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس سے واضح ہو گیا تھا، اور آج ساری رات سعد رضوی صاحب سے مذاکرات بھی ہوتے رہے لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے، اور اب سخت ایکشن ہوگا۔ فواد چودھری اور شیخ رشید کے مطابق اب وہ اپنے ایجنڈے سے ہٹ چکے ہیں، انڈین فنڈنگ ہے ان کو اور کلاشنکوفوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ان کو بطور عسکریت پسند ایک تنظیم کے طور پر ہینڈل کیا جائے گا۔ یہ بات کتنی درست ہے کتنی غلط ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ ہم آج اعزاز سید سے یہ گفتگو کریں گے کہ فرانس کے امبیسیڈر اور فرانس امبیسی کو بند کرنا اور فرانس کے امبیسیڈر کی ملک بدری، یہ ٹی ایل پی کے قائدین بھی جانتے ہیں کہ یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن جو دیگر مطالبات ہیں ٹی ایل پی کے، ان میں سب سے اہم مطالبہ ایک یہ بھی ہے سعد رضوی صاحب کی رہائی، جو صاحبزادے ہیں خادم رضوی صاحب کے مرحوم کے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور جو امیر بھی ہیں ٹی ایل پی کے۔ دوسرا، فورتھ شیڈیول سے نکالنا ان کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو، جو بڑی تعداد میں فورتھ شیڈیول میں شامل ہیں۔ عام لوگ، پاکستان کی جو عوام ہے، عام لوگ وہ نہیں جانتے کہ فورتھ شیڈیول کیا ہے، اور مولانا سعد رضوی اگر ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے تو اس کے بعد ابھی تک کیا معاملات ہیں کہ کیوں وہ ابھی تک رہا نہیں ہو رہے، اور پورا ملک چوک ہے، پنجاب بھر میں جی ٹی روڈ پر کنٹینرز ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، آپ سارے ولاگز آپ دیکھ چکے ہیں، آپ اپ ڈیٹ ہیں، ہر چیز آپ جانتے ہیں۔ صرف دو سوال کریں گے محترم اعزاز سید سے کہ کیا وجوہات ہیں، سعد رضوی جو ہیں ہائی کورٹ نے ان احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو رہا کیا جائے، وہ کیوں رہا نہیں ہوئے۔ دوسرا سوال ہم اعزاز سید سے یہ کریں گے کہ فورتھ شیڈول دراصل کیا ہے۔ عام آدمی نہیں جانتا، پاکستانی شہری نہیں جانتے کہ فورتھ شیڈول کیا ہے۔ تو اعزاز صاحب، آپ پہلے تو سعد رضوی صاحب کے بارے میں بتائیں کہ ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے، ابھی تک وہ کیوں رہا نہیں ہوئے۔ بعد میں پھر آپ یہ بھی بتائیں، تفصیل سے بتائیں کہ فورتھ شیڈیول کیا ہوتا ہے، کیوں ان میں افراد کو، تنظیموں کو کیوں فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے اور نکالا کیسے جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے ناظرین کو، بٹ گمانیہ کے ناظرین کو آپ بتائیں۔ خرم بھائی، جو سعد رضوی کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے مقامی عدالت اور پھر بعد میں ہائی کورٹ کا حوالہ دیا ہے۔ حکومت کے پاس اس بات کا ہر وقت اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں ایک نیا مقدمہ قائم کر لے، یا اسے 16 MPO کے تحت یا سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کے تحت وہ گرفتار کر لے یا نظر بند رکھے۔ تو حکومت کے پاس اگر عدالت حکم دے بھی دے کہ کسی بھی ملزم کو چھوڑنا ہے یا فوری طور پر چھوڑ دیا جائے، تو حکومت کے پاس ایسے بہت سارے قوانین موجود ہیں، ایسے بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز موجود ہیں، ایگزیکٹو پاورز موجود ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر کے بدستور اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ جو سعد رضوی کا معاملہ ہے، یہ معاملہ اس وقت عدالت سے زیادہ انتظامی امور کا معاملہ نظر آتا ہے، کیونکہ عدالتی حوالے سے جو بھی آرڈرز ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب انتظامی حوالہ بڑا اہم ہے، کیونکہ پورے صوبے کے اندر ایک امن عامہ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور حکومت نے اسی امن عامہ کی صورتحال کے پیش نظر سعد رضوی سے مذاکرات بھی کیے ہیں، لیکن انہیں بدستور بند رکھا ہوا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ بہرحال حکومت اور انتظامیہ نے کرنا ہے کہ انہیں چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ بہرحال حکومت کے پاس اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ سعد رضوی کو چھوڑ بھی سکتی ہے، اور اگر اسے بدستور گرفتار رکھنا ہے تو اس کا قوانین بھی موجود ہے اور اختیار بھی حکومت کے پاس موجود ہے۔ شیڈیول 4 کی فہرستیں ہوتی ہیں، یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے تحت یہ فہرست بنائی جاتی ہے۔ ہر ضلع کی سطح پر یہ فہرست بنائی جاتی ہے۔ ہر ضلع کی سطح پر ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے جس کو ڈپٹی کمشنر ہیڈ کرتا ہے، ضلع کا DPO
اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مختلف نمائندے اس کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں. تمام جو ارکان ہیں اس کمیٹی کے وہ بیٹھتے ہیں مختلف مواقع کے اوپر, اور وہ بیٹھ کے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے ضلع کے اندر کون کون سے ایسے عناصر ہیں جو شر پسند عناصر ہیں, جو مذہب کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا مختلف مذہبی تنظیموں کے ذریعے کے پلیٹ فارمز کے ذریعے جو شہر کی امن عامہ ہے اس کو خراب کرتے ہیں. تو ایسے تمام افراد کی جو لسٹیں ہیں وہ یہ کمیٹی تشکیل دیتی ہے, ان کے بارے میں پوری انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں اس کمیٹی میں, اور پھر فیصلہ ہوتا ہے ان افراد کو ان لسٹوں میں شامل کرنے کا, یعنی کہ شیڈول 4 کی لسٹ میں شامل کرنے کا. اور جب یہ لوگ شیڈول 4 کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو عام طور پر جو بندہ اس فہرست میں شامل ہوتا ہے اسے مشتبہ دہشت گرد کے طور پہ جانا جاتا ہے. ایسے شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تھانے کے علاقے کو ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر چھوڑ سکے, اور اسی طرح کی دیگر جو پابندیاں ہیں ان کے اوپر ہوتی ہیں, اسلحہ لائسنس کے حوالے سے اور دیگر جو امور ہیں بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے, اس طرح کی پابندیاں ان کے اوپر ہوتی ہیں. شیڈول 4 کی لسٹ سے نکلنا اختیار میں ہوتا ہے صوبے کے ہوم آفس کے پاس, ہوم سیکرٹری کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کا نام بھی نکال دے شیڈول 4 کی لسٹ کے اوپر سے, لیکن عام طور پہ ہوم آفس کی سطح پر یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. قانون میں یہ رستہ موجود ہے. عام طور پہ جو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ نام ڈالے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اس بات کا اختیار ہوتا ہے, لیکن وہ بھی یہ فیصلہ نہیں لیتی. جتنی بھی روایت کے اندر موجود ہیں جن لوگوں کے نام شیڈول 4 میں موجود تھے انہیں عام طور پر عدالتوں کے اندر سے ریلیف ملا, ہائی کورٹ سے, مقامی عدالتوں سے, یا پھر سپریم کورٹ سے. تو عام طور پر جو ہوم آفس ہے یا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے. عام طور پر جو متاثرہ افراد ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کا نام غلط طور پہ اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے تو وہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اور عدالتوں سے ہی ریلیف حاصل کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب, آج آپ نے بہت اہم معلومات دی ہیں. اکثر لوگ ہمیں میسیج بھی پوچھتے ہیں, اور یقین کریں ہمیں خود بھی اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی, اسی لیے ہم نے آپ کو اپنے اس ولاگ میں شامل کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت قیمتی وقت ہے, میں سمجھتا ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بدگمانیاں کو آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اعزاز صاحب نے مکمل تفصیل سے آپ کو بتایا ہے, آپ کو آگاہی دی کہ 4th شیڈول کیا ہوتا ہے, اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو سعد رضوی صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کیا کیا اختیارات ہیں جو حکومت اور انتظامیہ کے پاس ہوتے ہیں. تو آج یہی معلومات آپ کو دینی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خرم بٹ کو دیجیے اجازت, آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.